اور باقی جو ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہماری جماعت کو ضرورت ہے، خاص کر اس وقت جب کہ جموں کشمیر کے حالات بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں ایسے لوگ جن کو سوجھ بوجھ ہو، سمجھ ہو، اور اس وقت ہمارے کاروان میں شامل ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پی ڈی پی میں اس وقت شامل ہونا بڑا مشکل ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہماری اس جماعت کو جوائن کرنے کا، مجھے اس کی خوشی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ تن من دن سے، جیسے یہ پہلے بھی اپنی دوسری جماعت میں کام کر رہے تھے، اس سے زیادہ جو ہے ہماری جماعت میں آ کے کام کریں گے، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ جیسے انہوں نے خود کہا، ہمارا تشخص، ہمارا وجود، سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ 370 اور 35A کی بات نہیں ہے، جموں کشمیر کے مسئلے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں گول پوسٹ چینج ہو رہا ہے کہ اب جی لوگ کریں گے، مسئلہ بھول جائیں گے، 370 کریں گے۔ ہم 370 کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ 370 واپس آنا ایک حقیقت ہے، آج کل پرسوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو جموں کشمیر میں اتنی ساری قربانیاں ہوئی ہیں، اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان عزیز قربان کی ہے مسئلے کشمیر حل کرنے کے لیے، اس کے لیے پی ڈی پی کی جدوجہد ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ یہ ماننا ہے جواہر لال نہرو کی وجہ سے جموں کشمیر، اس کے سیکولرزم کی وجہ سے، اس کی ڈیموکریٹک ویلیوز کی وجہ سے، اور جو باقی لیڈر ان کے ساتھ تھے، چاہے گاندھی جی تھے، چاہے مولانا ابوالکلام آزاد تھے، چاہے امبیڈکر صاحب تھے، چاہے سردار پٹیل تھے، تو جواہر لال نہرو واز دا مین پرسن جس کی وجہ سے جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ بنا۔ اگر جواہر لال نہرو نہیں ہوتے، اگر ان کا جموں کشمیر کے ساتھ جو رشتہ ہے، اگر وہ رشتہ نہیں ہوتا، اگر شیخ صاحب اور جواہر لال نہرو کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات نہیں ہوتے، اگر جواہر لال نہرو کے کشمیریوں کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں ہوتا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جموں کشمیر اس ملک کا حصہ ہوتا۔ خاص کر جو آج کی سرکار ہندوستان میں ہے، اگر وہ سرکار اس وقت 1947 میں ہوتی، تو جموں کشمیر قطن مذہب کی بنیادوں کو درکنار کر کے ہندوستان کا، اس ہندوستان کا جس کو یہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں سیکولرزم ختم ہو رہا ہے، ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے، اس سو کالڈ، میں اس کو ہندوتوا بھی نہیں کہوں گی، مجھے نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، تو شاید اس کا حصہ نہیں بنتے اگر جواہر لال نہرو نہیں ہوتے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہمارے اسٹیٹ کی سب سے زیادہ بجلی جاتی ہے، جو ہمارا جو NHPC کا پول ہے اس میں جاتی ہے، پورے ملک کی بجلی، پورے ملک کے کارخانے چلتے ہیں، اور اسی کے بلبوتے پہ چاہے بی جے پی ہو، چاہے دوسری جماعتیں ہو، وہ دوسرے اسٹیٹس میں اعلان کرتی ہیں ہم مفت بجلی دیں گے۔ تو جو اسٹیٹ اس بجلی کو پیدا کرتا ہے، اسی اسٹیٹ کو آپ کہتے ہیں ہیٹر مت چلاؤ، بجلی مت چلاؤ، تو اس سے بری بات، اس سے بڑا ستیلا پن اور کیا دکھا سکتی ہے بی جے پی ہمارے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ؟ یہ بالکل غلط ہے۔ بجائے اس کے کہ ہمیں وہ مفت بجلی دے، ہمیں کمپنسیٹ کرے انڈس واٹر ٹریٹری کے لیے، ہمارے لوگوں کو بولتی ہے آپ اندھیرے میں رہو، ہیٹر مت جلاؤ، اور وہ بھی اتنی ٹھنڈ میں۔ یہ تو شرم کی بات ہے ان کے لیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ میں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا کہ جب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جب لوگ کسی چیز کے لیے ارادہ کریں گے، تو پورا انگریزوں سے طاقتور تو کوئی نہیں تھا۔ جب ہندوستان کے لوگ اکٹھے ہو گئے، جب ہم سب اکٹھے ہو گئے، تو انگریزوں کو بھگا دیا۔ تو اگر جموں کشمیر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے 370؟ نہ صرف 370 بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے۔